بعض لوگ خوابوں کی تعبیروں کی دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں. یورپ میں جو ہے نا، یورپ امریکہ میں بھی ایسا بہت ہو رہا ہے. ان کا جی حضرت جی کا کام کیا ہے، یہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں صبح شام بیٹھ کے. رش لگا ہوا ہے، آن لائن خواب پوچھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں. خواب تو جب تک اس شخص کے ذاتی حالات سامنے نہ آ جائیں، اور ہر آدمی کا خواب ایک ہی جیسا خواب دو آدمیوں کو آتا ہے، لیکن تعبیر دونوں کی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. پھر ہر وقت جو لوگوں کو خواب آ رہے ہیں تو یہ ضروری تھوڑی اس کی تعبیر ہو. خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے، عین نبوت نہیں ہے. تو 46 حصے کریں گے تو ایک حصہ امکان ہوتا ہے اس میں صحیح ہونے کا. لیکن یہ یعنی اس سے یہ بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ 46 لوگوں کو خواب آئے تو شاید ایک کا خواب صحیح نکلے، اور ایک آدمی کو خواب آ رہا ہے تو اس میں اس کا جو ہے نا 2.5% سے بھی کم چانس ہے صحیح ہونے کا کہ یہ اس کی کوئی تعبیر ہوگی. تو اب آپ مجھے بتاؤ، جس کے 2.5% صحیح ہونے کا چانس ہے تو اس کے میں ہر ایک کی تعبیر بتاتے پھرنا، یہ کہاں سے کی یعنی یہ کون سی عقل مندی کی بات ہوئی؟ تو خواب سینٹر کھولے ہوئے ہیں انہوں نے، استخارے سینٹر کھولے ہوئے ہیں. لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا تعبیر ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں. 46 آدمی اگر تعبیر پوچھیں گے نا تو 46 کے 46 کو بتائیں گے. تو نبوت کا 46واں حصہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس میں 46 حصے کریں گے تو 1% امکان ہے اس کے صحیح ہونے کا، یقینی ہونے کا. تو 46 آدمیوں کو اگر آ رہا ہے تو میرا خیال ہے اس حدیث سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 46 میں سے ایک کو صحیح آئے گا. تو آپ جب ان خوابوں کی تعبیر بتانے والوں سے کے پاس 46 افراد کو لے جائیں، یہ 46 کے 46 کو ہی تعبیریں بتا رہے ہوں گے. اور 46 کے 46 کو اگر روزانہ خواب آ رہا ہے تو ہر روزانہ خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہوں گے. ممکن ہے میرا یہ کلپ سننے کے بعد یا بیان سننے کے بعد اب وہ ہوشیار ہو جائیں اور 46 میں سے ایک آدمی کو بتانا شروع کریں، اور ایک کو بھی اب 46 دن میں ایک ہی دفعہ بتائیں کہ باقی سارے تمہارے الٹے سیدھے خواب ہیں. تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو اپنی دکانیں چلانی ہوتی ہیں، تو عین ممکن ہے اس طرح سے ہو. تو لیکن یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں، آج کل جو بالکل فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے دھندا چل نہیں رہا ہوتا، نہ ان میں کوئی علمی صلاحیت ہوتی ہے، نہ کوئی بڑا ان کے کوئی حدیث پہ ان کو عبور ہوتا ہے، نہ فقہ پہ عبور ہوتا ہے، نہ کوئی بڑے قاری ہوتے ہیں وہ. تو اب ان کو اچھا دنیا میں بھی کچھ پڑھا نہیں ہوتا، کوئی انجینئر بنے نہیں ہوتے، ڈاکٹر نہیں بنے ہوتے، کوئی سائنٹسٹ نہیں بنے ہوتے، یا بنے ہوتے ہیں مگر وہ کام ان کو آتا نہیں ہے. تو پھر وہ یہ ان کا سب سے بہترین طریقہ روحانی علاج اور خوابوں کی تعبیر اور استخارے نکالنا، کیونکہ یہ 3 شعبے ایسے ہیں جس کے لیے نہ کوئی ڈپلومہ ہے، نہ کوئی ڈگری چاہیے آپ کو، اور نہ اس کے لیے بھائی کوئی یہ ہونا چاہیے کہ جی وہ کوئی کرائٹیریا ہے کہ کوئی لیبارٹری میں جا کے اس کو ٹیسٹ کرواؤ یہ کچھ اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. یہ سارے اس میں پھینکو ایک نمبر کے چل رہے ہیں، وہ پھینکتے رہتے ہیں. خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، بعض بڑے حضرات بتا بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھاری ہوتی ہے اور کبھی کبھاری بتاتے ہیں. تو یہ جو ہول سیل کے حساب سے خواب سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مزیداری والا کام نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا دیتے ہیں. پھر صرف مفتی پہ اکتفا نہیں کرتے، بہت سو نے مفتی اعظم بھی لگا دیا کہ مفتی سے مزہ نہیں آ رہا تھا، کوئی مانتا نہیں تھا تو مفتی اعظم لگا دو. مفتی اعظم جب لکھیں گے تو چلو کوئی مفتی اعظم نہیں مانے گا تو کم از کم مفتی تو مان ہی لے گا نا. کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ کچھ نہ کچھ تو سچ کا گمان ہونے لگے نا. اکثر میں اس پہ ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. اچھا میں پہلے یہ واقعہ بعد میں سناتا ہوں، پہلے میں یہ بات سمجھانے کے لیے نا کہ عوام کسی کی کراؤڈ کو دیکھ کے اس طرف جاتی ہے. عوام دیکھتی ہے کہ پبلک اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھ رہی ہے، اس کا مطلب اس کو آتے ہوں گے. عوام دیکھتی ہے پبلک اس سے پھونکے لگوا رہی ہے، اس کا مطلب اس کے اندر جو ہے نا الگ قسم کی آکسیجن ہے، اس میں الگ قسم کی پھونک نکل رہی ہے. تو عوام جو ہے نا کراؤڈ دیکھ کے جاتی ہے. اس کا مجھے ایک بچپن میں تجربہ ہوا کہ ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے، میرا خیال ہے میں 7ویں یا 8ویں کلاس میں ہوں گا، تو ہم نے اسکول میں دیکھا ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے. ہمارے اسکول میں ایک بادام کا درخت تھا، تو بادام کے درخت کے گرد نا بہت بڑا کراؤڈ تھا، اور جو طلبہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. تو وہ سارے طلبہ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تھے. اب ہمیں بھی تجسس ہوا کہ یار یہ کیا دیکھ رہے ہیں جا کے. اب ہم بھی مجمع میں گھسے دھکا لگا کے، اور وہ گھستے جب وہ بادام کے درخت کی جڑ پہ جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اچھا ہم جب باہر نکلے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ گھس رہے ہیں. تو اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا کہ وہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے آ کے سب کو بھگایا وہاں سے. ہوا یہ تھا کہ ایک 2-4 طلبہ نے شرارت کی، ایسے ہی نا وہ جڑ میں جا کے دیکھنے لگے اور کہنے لگے وہ سانپ ہے. تو وہ جب 2-4 نے کہہ دیا سانپ ہے تو اب 5-6 اور آ گئے دیکھنے کے لیے کہ سانپ ہے. اب جب 5-6 آ گئے، وہ 2-4 نکل گئے پتلی گلی سے. وہ جب نکلے ہیں تو وہ 5-6 کو دیکھ کر 8-10 اور آ گئے کہ یہ 5-6 یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں. اب جب وہ 8-10 آئے ہیں تو وہ 5-6 نکلے ہیں، لیکن 8-10 کو دیکھ کر 16-32 اور آ گئے. تو وہ آئے جا رہے ہیں. اب جو ہے نا ایک پانی کا جیسے بہاؤ ہوتا ہے نا، ایک دفعہ ڈھلان ہو جائے تو اب یہ آٹومیٹک خودکار سسٹم ہو گیا ہے. اب جب تک یہ تو شکر ہے اسکول کی 4 دیواری تھی اور اس کے باہر
جو ہے نا لوگ تھے نہیں، ورنہ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہتا. ساری دنیا کے سارے انسان اور امریکہ جو ہے نا ساری دنیا کے سارے انسان وہاں کے کھڑے ہو جاتے کہ کچھ تو ہے جو اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر امریکہ سیٹلائٹ سے تصویریں بھیجتا اور امریکن وہ خفیہ ایجنسیاں بھی آ جاتی ہیں، ہماری ISI بھی آ جاتی ہے، امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں بھی آ جاتی ہیں، آرمی آ جاتی ہے، ٹینک پہنچ جاتے وہاں پہ، میزائل داغے جاتے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا کہ یار کچھ تو ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ وہی جو میں نے ایک چرسی کا جنازے کا واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ بھی اسی موقع بڑا زبردست ہے. ایک چرسی کا انتقال ہو گیا تو وہ پائپ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، چرسی تھا تو 8-10 چرسی اس کے ساتھ اور بھی تھے. تو اب ان چرسیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اپنے اس چرسی کا کریں کیا، چرسی نہیں بلکہ ہیروئنچی. تو اب ہم اس کا کریں کیا، اس کو کہاں دفنائیں لے جا کے نا. تو انہوں نے کہا چلو یار اٹھا کے لے چلو، اللہ مالک ہے. تو اس کا جنازہ کی چارپائی لے کے وہ 4 چرسی جو ہے نا وہ جنازے کو کندھا دیتے ہوئے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی جا رہے ہیں تو جیسے ہی بازار سے گزرے ہیں تو لوگوں نے اکرام کیا کہ بھئی، اب لوگ آتے چلے گئے، یار یہ جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی کندھا دینا چاہیے. اب ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے اور کندھا، اچھا جب کسی ہیروئنچی سے وہ جنازے کی پایا لیتے تو وہ ہیروئنچی کھسک جاتا نا کہ چلو میری ٹینشن ختم ہوئی، اب یہ خود اٹھائے گا، ٹھیک ہے، وہ ہیروئنچی پتلی گلی سے نکل جاتا. تو اسی طرح سے ایک ایک کر کے یہ ہیروئنچی سارے کھسکتے چلے گئے. اب لوگ چارپائی لے کے جا رہے ہیں تو جب تھک جاتے تو اگلی دکان والے آتے، ان سے جو ہے نا وہ پایا لیتے اور یہ نکل جاتے کہ چلو یار ہم نے تو تھوڑا سا کندھا دینا، کہتے ہیں نا کہ بھائی کندھا ضرور دینا چاہیے. تو ہر مسلمان اس طرح سے ہوتے ہوتے ایک مجمع اکٹھا ہو گیا. اب جا رہے ہیں. اب وہ بازار ختم ہو گیا، آبادی ختم ہو گئی، روڈ ختم ہو گئے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا جانا کہاں ہے. اب وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. جب تک نیا کراؤڈ آ رہا تھا نا تو پرانا نکل رہا تھا، لیکن جب آبادی ختم ہو گئی، نئے کراؤڈ نے آنا ہی ختم کر دیا، تو اب جو آخر میں جو لوگ تھے نا وہ پریشان. اب وہ جا رہے ہیں، قبرستان آ گیا، اس کو بھی عبور کر لیا انہوں نے کہ شاید یہ والا نہیں اگلے قبرستان ہوگا. تھک گئے اور پھر پوچھا بھائی کون ہے، اس کا کیا ہے، یہ کون اس کے لاحقین میں سے کون ہے. تو پتہ چلا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. دلیل کیا ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں تعبیر پوچھنے کے لیے. فلاں صاحب جو ہے نا جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں. دلیل کیا ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. فلاں صاحب جو ہے نا استخارے نکالتے ہیں. دلیل کیا ہے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں. بس ایک دفعہ لوگ جانا شروع ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے ضرورت نہیں پڑتی، پھر تو پبلک آٹومیٹک ہو جاتی ہے. پھر ہم بیان کر کر کے یا علماء سمجھا کے تھک جائیں، بھائی کچھ بھی نہیں ہے، الو بنا رہا ہے، بیکار آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو نہیں مانتے لوگ. اور پھر ہوتا ہی ہے کہ جب یہ اس طرح کے لوگ، جب ایک بہت بڑی تعداد ان کے پاس لوگوں کی بے وقوفوں کی اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ان سے ہدیے نذرانے لے کے پولیس والوں کو بھی کھلاتے ہیں، رینجرز والوں کو بھی کھلاتے ہیں. پھر یہ علاقے میں اپنا ایک زور بنا لیتے ہیں. پھر ان کے خلاف بولنا بھی آسان نہیں ہوتا، پھر ان کے جو ہے نا ان کو پکڑوانا بھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ پھر انہوں نے پولیس کو اور علاقے کے جو بھی بااثر لوگ ہیں ان کو اتنا کھلا دیا ہوتا ہے، ان کو اتنا ان کے پیٹ میں جو ہے نا گوشت ڈال دیا ہوتا ہے انہوں نے، حرام گوشت، کہ وہ بھی پھر چپ ہو جاتے ہیں. تو میں جانتا ہوں بہت سے بڑے بڑے عامل ہیں کہ ان کے پولیس میں اور علاقے میں اتنے زبردست تعلقات ہیں علاقے کے بااثر لوگوں سے کہ ان کے خلاف آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے. تو اسی وجہ سے وہ پھر لوگ کو ان سے اور زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے لوگوں کو. تو یہ حساب کتاب ہے.